سرکل صاحب کو بولے صاحب یہ 25 آپ کے، شام تک میرے کو چور ہونا، بولے نہیں میرا پرواہ نہیں ہے، میرے 5 لاکھ میرے کو ہونا، وہ 65 آپ کی سیلری وہ بھی آپ کی، یہ اوپر کے 25 یہ بھی آپ کے۔ جیسے ہی رکھے ایکٹیو ہو گئے سرکل صاحب، موبائل نکالے، کس کو ملا کے؟ دوسرے پولیس والوں کو، دوسرے پولیس والوں کو ملا کے وین دے کے بھیجے تو وہ 25 پورے ڈیزل میں چل جاتے، چور نہیں ملتا۔ کیا کرے انہوں؟ فون نکال کے وہ تھانے کے چوروں کو فون کرے، کون سارے کروا گلی میں رات میں کودا سو، چور کو پوچھے، انہیں بولا نہیں صاحب میں نے تھا، اس کو میں نے تھا صاحب، میں نے تھا صاحب، بولتے ہے کس کا علاقہ وہ، بولے رمیش کا ہے صاحب۔ بات سمجھ میں آئی؟ چور کا پتہ چور کو معلوم رہتا، چور کو چور پہچانتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ جب معلوم ہو گیا وہ علاقہ رمیش کا ہے، رمیش کسی اور کو جانے نہیں دیتا، تو نام نہیں بات ہے، انہیں کرا ہوگا، بھیجے بلا کے پولیس اسٹیشن میں لکڑیاں توڑے تو پٹھا بولا صاحب مچلیا صاحب نکالے، سیٹ کو کال کرے، بلائے، شام میں پیسے دے دیے۔ چور کا پتہ چور کا نہیں ملا، چور کو چور پہچانتا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ اس کو کیسے معلوم یقین حق پہ ہے؟ چور کو چور پہچانتا۔ ورنہ کائنات میں اتنے شریف لوگ پیدا ہوئے، آج تک کوئی بھی نہیں بولے یزید حق پہ ہے۔ اب انہیں بول رہا تو مطلب کیا ہے؟ بڑے چور کو چھوٹا چور پہچانتا ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں اب ایک نئی کوالٹی دیکھا، ہر چور کا مائنڈ ایک ہی ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ دین کے چوروں کو بھی دیکھیں گے تو ان کا مائنڈ بھی ایک ہی ہے۔ کیا؟ یزید ایک نظام بنایا تھا، رسول اللہ جو چیز کو حلال سمجھتے ہیں کہتے ہیں میں اس کو حرام سمجھتا ہوں، اور رسول اللہ جس چیز کو حرام کہتے ہیں میں اسے حلال سمجھتا ہوں۔ مطلب یزید کا پروگرام تھا دین پلٹنا، اور آپ ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے جماعت والوں کو، ان کا بھی مقصد ہے دین پلٹنا۔ آپ مجھے وہ کیسے مولانا؟ 1400 سال سے جتنے لوگ نماز پڑھے سب لوگ پیروں کے بیچ میں صرف 4 انگل کا فاصلہ رکھ کے پڑھے، اگر شافعی ہے تو بچائے 8 انگل ہے نا، اتنا ہی کا فاصلہ۔ لیکن اب یہ بولا دین پلٹ دیتا ہوں، میں بولا کیا کرتا رہے بڑے بھائی؟ بولے چیٹ کے کھڑتا ہوں۔ ارے بولا بہت خطرناک ہے نہیں آدمی۔ 1400 سال سے سارے لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے نماز میں، یا پھر پیٹ اور سینے کے بیچ میں تھے، سینے پہ کوئی گیا ہی نہیں۔ انہیں بولا میں دین پلٹ دیتا ہوں، میں بولا کیا کرتا؟ بولے جتنے نیچے ہے پوروں کو اوپر لا۔ 1400 سال کی تاریخ بدل گئی میرے بھائی لوگ۔ 1400 سال سے جتنے لوگ بھی نماز پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا ہی اب یہ بولا پلٹ دیتا ہوں، میں بولا کیا کرتا؟ انگلی نہیں اٹھاتا کیا؟ نہیں 56 وقت اٹھانا ہوگا، چھوڑ تو جی وہ انگلی اٹھاتے گھرتے اٹھاتے گھرتے۔ 1400 سال سے خدا کی قسم اس دھرتی پر کسی نے بھی 20 رکعت کے علاوہ کوئی اور نماز تراویح نہیں پڑھی۔ حرمین شریفین میں آج بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے۔ انہیں بولا بدل دیتا ہوں، میں بولا کیا کرتا؟ 26 پڑھتا۔ بولے مولانا وہ 20 نہیں وہ 26 کہاں پڑھتا ہوں؟ کیا کرتا؟ بولے میں 8 پڑھتا ہوں۔ جو زیادہ تھا اس کو کم کرتا، اور جو کم تھا اس کو زیادہ کرتا۔ یہ لے کے آئے، یہ ہے جماعت ان کی۔ بولے اب کیا کرا؟ 20 رکعت نماز تراویح تھی اس کو 8 رکعت کر دیا، اور پوری دنیا میں 1400 سال سے جتنے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہا، غوث و خواجہ، قطب و ابدال، شہباز و قلندر جتنے گزرے سب کی داڑھی ایک مٹھی تھی۔ یہ بولا میں دین بدل دیتا ہوں، میں بولا کیا کرتا ہے تو بھی نکال دیتا کیا؟ تو نہیں میں 11 مٹھی چھوڑتا ہوں۔
جو زیادہ تھا اس کو کم کرتا, جو کم ہے اس کو زیادہ کرتا. پٹھا آیا دن بدلنے کے واسطے. اب ایک 3-4 سال سے ایک نیا فارمولا شروع ہوا. جیسے امریکہ میں آکسفورڈ انگلش روزانہ بدلتی, اسی طریقے سے ان لوگوں کا دین روزانہ بدلتا. نیا کام شروع کرے پٹھے, نیا کام. بولا کیا؟ اب تک جس کو بھی اللہ نے دولت دی وہ بیچارہ کیا کرتا تھا؟ اگر اس کو اللہ نے پیسے دیا تو اپنے نام کا ایک بکرا, ماہ ذی الحجہ میں بیگم کے نام کا ایک بکرا, ماہ ذی الحجہ میں بقرعید کے موقع پر امی جان کے نام کا ایک بکرا, ابا جان کے نام سے ایک بکرا, بیگم کے نام سے ایک بکرا, بیٹے کے نام سے ایک بکرا. ہر گھر میں 4-4 بکرے کٹ رہے ہیں, 6-6 بکرے قربانی ہو رہی ہے, 3-3 2-2 بکروں کی قربانی دی جا رہی ہے. انہیں بولا اما اتنا بڑا خرچہ, بکرے مہنگے ہو رہے ہیں, اتنا خرچہ میں نہیں کر سکتا. بولے کیا کرتا؟ بولے دین بدل دیتا ہوں. تب کیا کرتا؟ بولے ایک بکرا لیتا ہوں, پورے خاندان کے نام پہ کاٹ دیتا ہوں. وہ ڈینجر ہے پٹھے. انہیں بھی دین بدلنے آیا تھا, تو بھی دین بدلنے آیا, دونوں برابر ہے. اس لیے بولا کیا کرنا, یزید رحمت اللہ ہے تو لوگوں کو جنتی ماننے تیار نہیں ہے, نہیں ہے تو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لا کے جنتی بنانا. جی وہ غریب مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے میرے بھائی. کئی کو آئی, کیوں آئی, کون لائے, کئی کو لائے, میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا. بڑا تعجب ہے اس قوم پر. آؤ دوستو صدقے جائیں حسین کے. اللہ اللہ. اب ایک بات سنا دیتا ہوں تاکہ حضرت قبلہ کا خطاب بھی ہم سب کو سننا ہے. سنیں دوستو, بس ایک بات سن لیں, ایمان کی بات ہے. لے جائیں پورے جلسے کا لطف لباب ہے, لے جائیں ساتھ میں. آج ایک صحابی کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا جو صحابی کہ رنگ سے اس کے چہرے کا رنگ مشابہت نہیں رکھتا تھا, یعنی کہ صحابی سونے رنگ کے تھے, اور وہ لڑکا انتہائی گورا پیدا ہوا, بہت ہی زیادہ خوبصورت. تو منافقوں کو موقع مل گیا صحابی کو ستانے کا, کیونکہ ان لوگ موقع ڈھونڈتے رہتے تھے کسی بھی طریقے سے صحابہ کو ستانا, تکلیفاں دینا, اذیتیں دینا. تو بدبخت ظالموں نے صحابی پر الزام لگایا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہوتا, یہ کسی اور کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ. اتنا بڑا الزام ٹھوک دیا صحابی کے اہلیہ پر, اتنا بڑا الزام, بچے کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دیا. مگر صحابی جانتے تھے یہ بدبخت وہ قوم ہے جو میرے نبی کو نہیں چھوڑی تو مجھے کیا چھوڑے گی. خاموش ہو گئے, نظر انداز کرنے لگے. مگر وہ مسئلہ چلتے ہی چلا, چلتے ہی چلا, چلتے ہی چلا, چلتے ہی چلا. 2-4 سال, 6-8 سال گزر گئے. اب وہ بات مسلمانوں میں بھی عام ہونے لگی تو صحابی کو بڑی تکلیف ہوئی. لوگ پوچھنے لگے تمہارا بچہ نہیں ہوتا, استغفر اللہ. کیونکہ بعض مرتبہ خاموشی بہت بڑے مسائل کو کھڑے کر دیتی ہے. تو صحابی کے صبر نے لوگوں کو جو ہے شرارت پر آمادہ کر دیا. تو صحابی کا جلال ظاہر ہوا. آپ اپنی بیوی اور بچے کو لیے اور اپنے آقا کے دربار میں تشریف لائے, رحمت عالم کے دربار میں کھڑے ہو گئے. اور حضور اس وقت اپنے دیگر صحابہ اکرام سے بات چیت کر رہے تھے, گفتگو فرما رہے تھے. حضور کے سامنے آئے, بڑے ٹینشن میں تھے. حضور نے ان کی سختی اور ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے حضور نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, بعض لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہوتا, یہ کسی اور کا بیٹا ہے. میری اہلیہ کے پاک دامن کو کسی نے چاک چاک کیا. حضور میں آپ سے فیصلے کا متمنی ہوں, آپ فیصلہ فرما دیں کس کا بیٹا ہے. حضور جیسے ہی سنے مسکرائے, مسکرا کر حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ صحابی بھی بیٹھ گئے, ان کی اہلیہ بھی بیٹھ گئی, ان کا بچہ بھی بیٹھ گیا. حضور جو صحابہ سے بات پہلے سے کر رہے تھے ان سے بات میں مصروف ہو گئے, گفتگو میں. حضور ابھی گفتگو فرما ہی رہے ہیں, حجرہ عائشہ سے سرکار مولا امام حسین نکلے. جیسے ہی امام حسین آئے, خدا کی قسم پورے صحابہ اٹھ کے ادب حسین کے لیے کھڑے ہو گئے, کیونکہ صحابہ کے نزدیک اہل بیت بہت بڑی مقدس ذات کا نام تھا. ہم تو پیر زادوں کا ادب کرتے ہیں, حسنین نبی زادے ہیں, اولاد نبی ہیں, آل مصطفیٰ ہیں. سارے صحابہ ادب حسین کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جبکہ حسین چھوٹی سی عمر کے ہیں, 3-4 سال کے ہیں. صحابہ بڑی بڑی عمروں کے اٹھ کر کھڑے ہو گئے حسین کے ادب کے لیے. وہ صحابہ کھڑے ہوئے اور یہ جو صحابی آئے تھے یہ بھی کھڑے ہو گئے, ان کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی, ان کا بیٹا بھی کھڑا ہو گیا.
حسین آئے حضور کے گود میں بیٹھ کے، حضور نے اپنے لخت جگر کو اپنے جسم اقدس سے لگایا، کبھی ان کے گال مبارکہ کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے مبارکہ کو چومتے ہیں، کبھی دست مبارکہ کو چومتے ہیں، اور حسین حضور کی داڑھی شریف سے کھیل رہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضور اپنے حسین کو اپنے چہرے اقدس کے قریب لگاتے اور جسم حسین کی خوشبو سونگھتے ہیں۔ خوشبوئے حسین تسکین قلب مصطفیٰ ہے۔ اللہ اللہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین کو اپنے قریب، اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر بیٹھنا طبیعت چاہیے بیٹھے، اس کے بعد اٹھے اور جانے لگے، چلے گئے۔ پھر یہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو رہے، یا رسول اللہ اب تک تو صبر کرا مگر اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ دربار رسالت میں آ گیا، حضور فیصلہ فرما دے یہ کس کا بچہ ہے۔ حضور نے مسکرا کر کہا صحابی لے جا، یہ تیرا ہی بچہ ہے۔ جیسے ہی سننا تھا صحابی فرد مسرت سے خدم مصطفیٰ پہ گر گئے۔ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہابی کہتا ہے حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، اور صحابی کہتا ہے میرا نبی اتنی شان والا ہے، کون کس کا بیٹا ہے آمنہ کا لال جانتا ہے۔ اللہ، یہ ہے فرق صحابی اور وہابی میں، سنی اور وہابی میں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، حضور کی محبت، حضور کے فیصلہ سن کر صحابی فرد مسرت میں قدوم مصطفیٰ پر گرے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، چہرہ اٹھائے ہاتھ جوڑ کر سامنے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا میں ایمان لے آیا کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، لیکن آقا ذرا کوئی دلیل دے دے تاکہ باہر اگر کوئی منافق پھر کہے تو منہ پہ تماچے کے طور پر پیش کر دوں۔ حضور سے صحابی نے دلیل مانگی تو آمنہ کے لال نے فرمایا صحابی سن، جب میرا بیٹا حسین آیا تو حسین کی محبت میں سارے صحابہ کھڑے ہو گئے تاکہ حسین کا ادب ہو جائے۔ ادب حسین کے لیے تو کھڑے ہوئے، اور میں نے دیکھا تم بھی کھڑے ہوئے، تمہاری اہلیہ بھی کھڑی ہوئی، تمہارا بیٹا بھی کھڑا ہوا۔ صحابی سن لے، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ کہا صحابی سن، میرے حسین کا ادب وہ نہیں کر سکتا جو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا ہے، میرے حسین کا ادب وہی کرتا ہے جو اپنے بابا کا بیٹا ہوتا ہے۔ تیرا بچہ میرے بچے کے ادب میں اٹھ کر کھڑا ہوا، یہ کھڑا ہونا اس کے اپنے اصل ہونے کی علامت۔ اب اے سنی مسلمانوں، تم دنیا کے کسی بھی خطے میں جاؤ تو فاتح امام حسین، فاتح اہل بیت، عشق آل نبی اپنے دلوں میں پالے رکھنا۔ اور اگر کوئی منحوس و بدبختہ تم سے پوچھے کہ یا حسین یا حسین یا حسین یا علی کیوں کرتا ہے، حسین کے نام کی فاتحہ اور شربت کیوں کرتا ہے، تو حسین کے نام کے جلسے کیوں کرتا ہے، تو جواب دینا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ اب تو بتا، تو نے حسین کو غلطی پر کہا، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ میں تو اپنے بابا کا بیٹا ہوں اس لیے جلسے شہید اعظم کرتا ہوں، میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں اس لیے امام حسین کی گیت گاتا ہوں، تو بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ خدا کی قسم دوستو میں نے کہتا، رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے خلاف چیما گوئیاں ہونے لگی۔ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں جب یہ بات آئی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے لے آئی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ بعض بدبخت اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے جیسے ہی سنا کہ لوگ میری اہل بیت کے خلاف بولتے ہیں، حضور نے فرمایا سنا، جو میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہے وہ تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا۔
حضور نے کہا وہ پہلا میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا وَإِمَّا مُنَافِقٌ، وہ منافقوں میں سے ہوگا. کس میں سے ہوگا؟ اگر وہ منافق نہیں ہوگا وَإِمَّا لِزِنِيَتِهِ، یا پھر وہ زنا سے پیدا ہوا ہوگا. زنا سے پیدا ہوا، اپنے باپ کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہوگا. خدا کی قسم ہم نے لاکھوں حدیثیں پڑھی مگر اتنی جلال والی حدیث کی دنیا میں نہیں دیکھی جتنی اہل بیت کے دشمنوں کے لیے اظہار جلال مصطفیٰ کو ہم نے دیکھا. پیارے بزرگان دوست، آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے میری اہل بیت کے خلاف بولنے والا اگر منافق نہیں ہوگا اور زنا سے پیدا نہیں ہوا ہوگا وہ امہ لغیر الطہر، اس کی ماں نے حالت ناپاکی میں صحبت کی ہوگی، تب جا کے وہ ناپاک پیدا ہوا ہوگا، تبھی تو میری اہل بیت کے خلاف بولتا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اہل بیت کے خلاف بولنا اپنے نہیں ہونے کی علامت ہے دوستو. اس لیے یاد رکھو کبھی بھی دشمنان اہل بیت کی صحبت میں مت بیٹھو، غداران اہل بیت کی صحبت میں مت بیٹھو. آج کا پیغام لے جاؤ میرے دوستو، دنیا میں کیا کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو، جیسے کرنا ہے کرو، مگر اپنے سینوں کو عشق اہل بیت سے معمور رکھو، اپنے آپ کو غلامی اہل بیت سے باندھ کے رکھو، اپنے آپ کو نبی اور آل نبی کا عاشق و شیدائی دیوانہ غلام بنا کے رکھو. وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یہ ہمارے نوجوان دوست، یہ ہمارے نوجوان حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ہندوستان بھر میں مجھ گناہگار کا بیان ہوتا ہے تو یہ صدائے اسلام سیریز کے نوجوان وہاں پہنچتے ہیں اور اس بیان کو ریکارڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ بیانات DVD کی شکل میں آپ حضرات تک پہنچاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے سنیت ہر گھر تک پہنچ جائے، سنیت کی آواز پہنچ جائے، عشق و محبت کی آواز پہنچ جائے، ادب و احترام، تعظیم و تکریم کی آواز پہنچ جائے. تو پیارے بزرگوں سے یہ جو DVD ہے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام و مناقب، ان کی فاتحہ کے تعلق سے، ان کی عظمتوں کے تعلق سے، ان کی رفعتوں کے تعلق سے جتنے بھی یہاں پر بدعقیدیاں، گمراہیاں، شرارتیں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ساری شرارتوں کا جواب اس DVD. آئیے بس مسیح روایت کے مطابق ہم لوگوں کو سماعت کر نہیں جانا. سب سے پہلے میں امام حسین کمیٹی نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پتی پتی پھول پھول، ایک نعرہ حیدری. اس کے بعد میں ہمارے اس قسم کے مقرر خصوصی حضرت اللہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں ارباز شیخ سے دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور خود ہمارے مقرر حضرت علامہ مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اس کے بعد میں ہمارے خطیب امام جامع مسجد حافظ جاوید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے مکتب چشتیہ کے صدر مدرس حافظ عرفان صاحب کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. اس کے بعد میں ہمارے امام صاحب سے کہوں گا کہ ہمارے پردیسی بابا مسجد کے امام حضرت مولانا نثار احمد صاحب کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کرے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اس کے بعد میں ہمارے جامع مسجد خطیب و امام کے نائب امام قاری اور محمد صاحب کی بارگاہ میں ہمارے امام صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کریں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہمارے امام صاحب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي
ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضله وجماله بره ونواله فضله وكماله جاء وإجلاله سلموا تسليما كثيرا كثيرا دائما أبدا كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت ہی عظیم اور بے مثال خطاب ابھی آپ نے سماعت کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں امام حسین کمیٹی کے تمام پیاروں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال کی طرح ان سال بھی ان کی عقیدت اور محبت کے اس گلدستے کو قبول فرمایا. اور یہ اتنی بڑی تعداد میں آپ سب کی یہ جو روحانی شرکت اور نورانی شرکت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دونوں جہاں میں ثمرات آپ کو عطا فرمائے. کچھ دیر تبرکاً کچھ ضرور عرض کرنا ہے اور امید یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو دونوں کو اس کے ثمرات سے فیضیاب فرمائے. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، پہلے ایک شعر سن لیجیے. نام حسین ہے عیاں، بولیے. نام حسین گم ہے یزید کا نشان. نام حسین ہے عیاں گم ہے یزید کا نشان. پوچھئے روح شمر سے کس نے کسے مٹا دیا. اور شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ. شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ. کھلا ہے دائمی ان کے لیے جنت کا دروازہ. شہید دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں. اب ایک سوال صرف میں آپ سے اور تمام پیارے جتنے بھی بیٹھے ہوئے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پورے مہاراشٹر میں، تھانہ میں یا تمام پورے ہندوستان میں ایک بھی یزید ہے؟ بولیے نا. آپ نے کہیں سنا کسی کا نام یزید؟ زور سے بولیے. یہ یزید غائب کیوں ہوا؟ بولو نا بھائی، منہ سے کچھ بولو. یہ کہاں چلا گیا یزید؟ یزید کہاں گیا بھائی؟ یزید تھا کہ نہیں تھا؟ بولو، سب مل کے بولیے. یزید تھا نا، لیکن یہ غائب کہاں ہوا؟ یہ یزید حسین کو مٹانے آیا تھا. کہا کہ بولو. تو اعلیٰ حضرت نے بریلی سے اس کو فتوا دیا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. یہ نانا کے لیے کہا، میں نے نواسے کے لیے سنا دیا. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے ایک حسین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہودی آیا اور اس نے دیکھا. بولیے. سینے تک امام حسن، سینے سے نیچے. اب اس میں دو مسئلے آتے ہیں.
ایک مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی ذات و صفات کا مظہر عطم بنایا. سارے انعامات، تمام خوبیاں سب عطا فرمائی سوائے ایک خوبی کے. بولیے وہ خوبی کیا ہے؟ تو بولو بھائی. خالق کائنات نے ہر نعمت سے سرفراز کیا سوائے، یہ آپ سوچیں گے بھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، کہ صرف ایک نعمت تھی جس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے معرفت سے عطا کیا، اور وہ بھی اس طرح سے عطا کیا کہ حسین منی وانا من الحسین. اس جملے کے ذریعے سے وہ نعمت ملی ہے، وہ نعمت شہادت ہے. جھوم کے بولیے، طرف سے بولیے، بچل کے بولیے. اور اس میں بھی اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ حسین کو اوپر کا حصہ نہیں دیا تاکہ کوئی کہے شبیہ مصطفیٰ. آپ کا بولیے. شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری اور شہادت جہری. بولو نا بھائی. شہادت کی دو قسمیں، شہادت سری، شہادت جہری. اب یہ دونوں مرتبے ملنا ہے. بولو مصطفیٰ کو یہ دونوں ملنا ہے. تو امام حسن سے سری اور امام حسین سے شہادت جہری. اور اس طرح سے اب ایک سوال ایسا آپ کے ذہن میں ڈال دوں گا جس سوال کو سننے کے بعد آپ کا ذہن میرے عزیز و بزرگوں اس سوال کے جواب سے قاصر ہو جائے گا. پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، ہوا میں لہرائیے اور کہیے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین. آپ بھی اٹھا دیں. سبحان. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کہیں تذکرہ کیا ہے شہزادوں کا تو پہلے حسن کہا ہے، پہلے یا حسن کہا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی یاد کریں تو حسن کو چھوڑ کے نہ یاد کریں، دونوں شہزادوں کو یاد کریں اور دونوں کا نام لے کے یاد کریں. کائنات میں کوئی بھی شے، بولیے، خدا کی مرضی کے بغیر تخلیق ہو سکتی ہے؟ بولو سب، بولو سب، بولو. اور آپ لوگ بھی بولو، آپ لوگ بھی بولو. خدا کی مرضی کے بغیر تخلیق ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ حسن حسین کی تخلیق کیا علی اور فاطمہ کے ذریعے ہو رہی ہے؟ یہ جو شباہت آ رہی ہے، یہ جلوہ مصطفیٰ جو دوبارہ آ رہا ہے، یہ شبیہ مصطفیٰ دوبارہ کیسے بن رہی ہے؟ بولو دور سے. ایک تو جلوہ محبوب کا بنا دیا رب تم نے. بولو بولو بولو. ایک تو تم نے محبوب کا جلوہ بنا دیا، اور یہ دوبارہ محبوب کا جلوہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بولو بولو. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر بات سمجھ میں آ رہی تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یا رسول اللہ. بولو بولو بولو. آج نہیں بولو گے تو کیا کل بولو گے؟ ایک بار تو محبوب بنایا. ارے بول دو بھائی، بول دو. خدا کی قسم سے پوری کربلا کی بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم مرتبہ حسین سمجھ میں آئے گا. بولو بولو. ایک بار تو تم نے محبوب بنا دیا،
اب یہ دوبارہ محبوب کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ایک بار رسول نے اپنا محبوب بنایا، محبوب مصطفیٰ بنایا، اب یہ دوبارہ محبوب کیوں بنایا جا رہا ہے؟ تو سنو، ایک بار رب نے اپنی خوشی کے لیے محبوب بنایا ہے، اور دوسری بار جو محبوب بنایا جا رہا وہ محبوب کی خوشی کے لیے بنایا ہے۔ ارے بولو نا بھائی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، طلحہ بن سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو ہریرہ، سلمان فارسی، سہیب رومی، بلال حبشی، اسامہ بن زید، کیسے کیسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں جب مصطفیٰ کو دیکھنا ہوتا بلال حبشی اذان میں پکارتے تھے کہ جلوہ مصطفیٰ سامنے ہو تو اذان پکاریں گے۔ بولو 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 بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ کا جلوہ، یہ مصطفیٰ کا جلوہ، بولو بولو میرے ساتھیوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حمد کے پردے میں، اپنے حمد کے پردے میں محبوب کے نام کو چھپایا۔ کہاں چھپایا؟ اب بولو، کہاں چھپایا؟ محمود سے، بولو بولو بولو، محمود سے، بولو نا زور سے بولو، محمود سے محمد بنایا، اور جب تک آئے نہیں، جب تک دنیا میں آئے نہیں تو احمد کہہ کے پکارا، جب تک آئے نہیں تو احمد کہہ کے پکارا، اور جب آ گئے تو محمد کہہ کے پکارا۔ جب تک آئے نہیں تو احمد کہہ کے پکارا، اور جب آ گئے تو محمد کہہ کے پکارا، اور پھر کل قیامت میں الحمد کا پرچم لے کے جب مصطفیٰ، اور کیا بولو، مقام محمود پہ پہنچیں گے تو رب فرمائے گا احمد بھی پہلے دے دیا تھا، محمد بھی بنا لیا تھا، اب یہ مقام محمود بھی تمہیں دیا جا رہا ہے، وہ محمود آپ کے بول دیجیے، دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا دیا، کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ارے جس کے لیے کائنات بنائی، جس کے لیے زمین بنائی، جس کے لیے آسمان بنائے، جس کے لیے جنتیں بنائی، بھائی جس کی وجہ سے آدم کو بھیجا، جس کی وجہ سے آدمیت آئی، کائنات جس کے لیے بنائی گئی، اس کے محبوب، کس کے محبوب؟ اس رب کے محبوب کے محبوب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسین اعظم کی زبان کو اپنے منہ میں لے کر اس طرح چوستے تھے جیسے رس سے بھری ہوئی کھجور چوسی جاتی ہے، اور یہی بات جو حضرت عمر ابن خطاب
خدا کی قسم یاد کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا فاطمہ زہرا کے مکان کے اندر سے آواز آ رہی تھی، مصطفیٰ جان رحمت سینے سے لگا کے فاطمہ کو کہہ رہے تھے، اے فاطمہ تیرے اوپر محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ بولیے بولیے، اب بخاری مسلم کی حدیث سن لو۔ کل میدان محشر میں اول و آخر سب جمع ہوں گے، اول و آخر کا سارا مجمع ہوگا، آواز آئے گی، اہلیان محشر آنکھیں جھکا لو، نظریں نیچی کر لو، رسول کی بیٹی، بولو بولو کس کی؟ اور حسن حسین کی اماں جان، ایسے بولو نا اماں جان، ایسے بولو، اماں جان میں قربت بہت محسوس ہوتی ہے۔ حسن حسین کی اماں جان، اور لباس کیا ہوگا؟ خدا کی قسم بخاری و مسلم لکھتے ہیں کہ اندر سرخ لباس ہوگا، اوپر سے ردائے سبز آپ اوڑھے ہوں گی، اوپر سے ہری چادر ہوگی، اندر سے سرخ حسین کا لباس ہوگا۔ تو کیا بولو، یہ حسین کی نشانی ہے اور وہ حسن کی نشانی ہے۔ ان دونوں نشانیوں کی ساتھ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آن کی آن میں گزر جائیں گی، کسی کو نظر اٹھانے کی تاب نہ ہوگی۔ یہ ہے فاطمہ زہرا حسن حسین کی، بولو نا، حسن حسین کی اماں جان۔ اب ایک یزید نہیں، وہ تو چلا گیا، ٹھکانے لگ گیا، لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ وہ پورا چینل بھی ٹھکانے لگ گیا۔ آج سے 20 سال پر، تقریباً 15 سال پہلے چنئی میں حضرت قاضی صلاح الدین صاحب اور میں نے دونوں نے مل کر اس کے سارے پروگراموں پہ بین لگوایا تھا، اور چنئی گورنمنٹ سے ہم لوگوں نے احتجاج کر کے اس کا ڈاکٹر ذاکر نائک کے سارے پروگرام رکھوائے تھے۔ آج بھی نیٹ کے اوپر میری تقریر موجود ہے، آنسر ٹو ڈاکٹر ذاکر نائک، سید کوثر ربانی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ ہر شخص کو اپنے آئیڈیل محبوب چننے کا اختیار ہے۔ You can choose yourself. We have no worry about it. We have no anything. Here it is up to you to choose your lover, idea. You can choose. I give you the permission. It is up to you to choose. تو اپنا انتخاب کر لے، لیکن ایک بات ہے کہ ہر محبوب کی علامت محبوب کے ماننے والے ظاہر کرتے ہیں۔ ہمیں غوث اعظم سے عشق ہے، ہم اپنے بچوں کا نام غوث کے نام پہ غلام غوث رکھتے ہیں۔ ہمیں حسین سے محبت ہے، ہم غلام حسین رکھتے ہیں۔ تجھے بھی چاہیے کہ اپنے لڑکے کا نام غلام یزید رکھ دے، تاکہ محرم میں جتنے سنی لڑکے ہیں اچھی خاصی پٹائی کر سکیں، اور سارا حسین کے محبت کا جوش غصے کی صورت میں اور تیرے لڑکے کو پیٹ کر نکال کے بتا دیں۔ میں نے کہا سنو، مصطفیٰ کا نام، مصطفیٰ کا نام اللہ نے حمد کے پردے سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل محبوب سے کہو شہزادوں کے نام بدلو، یہ نام نہیں رہیں گے بچوں کے تم نے رکھے ہیں، یہ جو تم نے حمزہ اور جعفر بچوں کے نام رکھے ہیں، یہ بچوں کے نام حمزہ اور جعفر نہیں ہوں گے۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل نام لے جا کے مصطفیٰ کو دو،
کہ یہ شہزادوں کے نام حسن اور حسین ہوں گے. جھوم کے بولیے کیا ہوں گے؟ کس نے بدلا؟ اب آپ ایک بات بتاؤ، دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے نام رکھے جاتے ہیں کون رکھتا ہے؟ گھر والے. رکھتے بولو، گھر کے بزرگ، گھر کے بڑے، یہ سارے نام رکھتے ہیں، لیکن حسن حسین کا نام نانا کو بھی نہیں رکھنے دیا. رکھتے بولو، اللہ نے نانا کو بھی نہیں رکھنے دیا. ایک پیارے محبوب اگر تم رکھ دو گے تو دنیا کے نانا کہیں گے کہ نانا نے رکھا تھا. بولو جھوم کے بولو. اس لیے ان بچوں کا نام تم بھی نہیں رکھو گے، ان کا نام ہم رکھیں گے اور تمہارا رب ان کے نام رکھے گا. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت نے ہم لوگوں کے لیے استفسار فرمایا. اے جبریل پوچھ تو لو، اے جبریل ذرا معلوم تو کر لو کہ یہ نام آئے کہاں سے، یہ نام لائے کہاں سے گئے، یہ نام آئے کہاں سے. تو جبریل نے جب پوچھا پروردگار یہ نام آئے کہاں سے، تو پتا چلا یہ نام جنت سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ اچھا تو کیا جنت میں کسی کے تھے؟ بولو بھائی، جبریل پوچھو کیا جنت میں تھے، تو پتا چلا جنت میں بھی کسی کے نہیں تھے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جنت سے، اے جنت، جب سارے جنتی تیرے جنت میں آ جائیں گے تو میں تجھے 2 ستونوں کے ذریعے سجا دوں گا، تیری زیبائش بڑھا دوں گا، تیری آرائش میں 4 چاند لگا دوں گا، تیرے حسن و جمال میں 4 چاند لگا دوں گا، تیری بے مثالی میں 4 چاند لگا دوں گا، میں 2 ستون تجھے عطا کروں گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنت پوچھے گی اے پروردگار تو نے سجانے کا وعدہ کیا ہے تو وہ ستون ہے کون؟ تو رب ارشاد فرمائے گا ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے. ایک بولو، ایک دوسرا حسین ہے. تو کیا جنت میں؟ نہیں. پھر یہ آئے کہاں سے؟ بولو، یہ نام آئے کہاں سے؟ تو مصطفیٰ نے کہا جبریل اللہ سے پوچھو کہ پروردگار کی جنت سے نام آئے تو کیا جنت میں کسی کے گھر نہیں؟ کہا پھر آئے کہاں سے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے تمہارا نام اپنے حمد کے پردوں میں چھپایا تھا اور تمہارے محبوبوں کا نام ہم نے اپنے حسن کے پردے میں چھپا کے رکھا. تمہارا نام حمد کے پردے میں چھپایا تھا اور تمہارے محبوبوں کا نام ہم نے حسن کے پردے میں چھپایا اور حسن کے پردے سے ہم نے 2 نام نکالے، ایک حسن ہے دوسرا حسین. جھوم کے بولو، مچل کے بولو، سرد کے بولو. حسن حسین کا مادہ حسن ہے. سرد کے بولو، حسن اور حسن کا، حسن حسین کا مادہ حسن ہے. یہ حسن سے بنے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ نام بھی یہاں کے نہیں. سمجھ کے بولو، نام بھی یہاں کے نہیں. اور پھر خدا کی قسم مصطفیٰ فرماتے ہیں ارے تمہیں اگر خدا کی قسم دیکھنا ہے جلوہ مصطفیٰ پھر دیکھو آؤ میں تو بتاتا ہوں. جھوم کے بولو، مچل کے بولو. مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ حسن حسین جو ہیں یہ میرا خون ہے. بولو کیا بولنا؟ میرا خون ہے، یہ میرا گوشت ہے. بولو 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 کیا بولنا ہے؟ میرا خون ہے، میرا. اب تم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گوشت بھی مصطفیٰ کا، خون بھی مصطفیٰ کا،
शबाहत भी मुस्तफा की, तो पसीना किसका? बोलो बोलो, है। इसीलिए मुस्तफा सूंघते थे, बोलो ना, मुस्तफा सूंघते थे लालों को गहरी सांस से, और सहाबा फरमाते हमने पूछा क्यों सूंघते हैं? फरमाया बुए वफा आती है, बुए मोहब्बत नहीं आती है, बुए वफा आती है। अरे यही तो है। और खतीब बगदादी की बस आखिरी बात कहता हूँ। खतीब बगदादी तारीख बगदाद में लिखते हैं कि मुस्तफा के एक जानू पे बेटे इब्राहिम और दूसरे जानू पे हुसैन बैठे थे। उसी वक्त जिब्रील आए, अल्लाह फरमाता दो में से एक, यू कैन चूज बोथ ऑफ देम, ओनली वन कैन बी अलाइव, यू कैन सिलेक्ट बोथ ऑफ देम। आपको ये इख्तियार रब ने दिया है, यू कैन चूज बोथ ऑफ देम, दोनों में से एक चुन लो। दोनों नहीं रहेंगे, के बोलो भाई, दोनों। अभी बेंगलुरु में 4.5 घंटे तकरीर की, कितने? हाँ बेंगलुरु, आप देखो नेट के ऊपर, देखो नेट पर सैयद मसरा भाई डालो, देखो 4.5 घंटे, कितनी? और ये भी अल्लाह की शान और इमाम हुसैन की जिंदा करामत। पूरे बेंगलुरु शहर में बारिश हुई, पूरा शहर बारिश में डूबा, लेकिन जिस इलाके में समन्ना गार्डन, जहां मैंने तकरीर समन्ना गार्डन में की है, एक कतरा पानी में, मुझे बोलो 11 बजे भीगता हुआ बैठा, खुदा की कसम इमाम साहब, भीगता हुआ 11 बजे बैठा, और मैंने कहा या बादल रहेंगे या कौसर रब्बानी रहेगा, और अगर मैं हुसैनी हूं तो ये बादल भगा के रहूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो तारीख आज भी मेरे जहन में जब आती है तो दिल हिल जाता है, क्या करामत हुसैन है। 4.5 घंटे सिर्फ इमाम हुसैन पे तकलीफ। आगे बोलो भाई, अल्लाह अकबर। पूरी नेट के ऊपर आप देख लो, वो पूरी नेट के ऊपर सारी तकरीर मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों बुजुर्गों, ये हम लोग जो जलसे करते हैं ना, बोलो, ये करते हैं ना, तो मैं वहां गया था तृष्णापल्ली में एक साहब ने मुझसे ऐसा सवाल किया जो वाकई बहुत गौर तलब था, और बहुत ही, और उन्होंने चैलेंज के साथ कहा था कि मैंने बहुत आलिमों से पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो मैं भैया मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो बता दूं, ऐसे ही नहीं बता पाऊंगा। नहीं, सुन तो लीजिए, मुझे सुना दो भैया। जब उन्होंने कहा कि ये बताइए कि हम लोग जो गुजरने वाले मरने वाले हैं उनको जो इसाले सवाब करते हैं, बोलिए, तो इसाले सवाब उनको हम उनके गुनाहों के कफारे और गुनाहों के अजाब कम कराने की गरज से करते हैं। लेकिन ये जो हुसैन की डेगे चढ़ाते हो और ये ख्वाजा गौस के नाम पे, ये क्या है? ये इसाले सवाब कैसा? मैंने कहा नादान, ये इसाले सवाब नहीं है। मैंने कहा ये इसाले सवाब नहीं है। या फिर क्या है? मैंने कहा सुनो, 2 मांगने वाले एक साथ में दिखाऊंगा। 2, एक फकीर आएगा, सवाल करेगा, आप उसका सवाल पूरा करोगे, बोलो, वो दुआ दे के निकल जाएगा। ये फकीर है जिसकी आपने हाजत पूरी की। अब एक आलिम आया, चल के बैठो, बोलो, चल के बोलो। एक आलिम आया, आपने मसनद पे बिठाया, उसकी बारगाह में नजराना पेश किया, फकीर को भी दिया, आलिम को भी दिया, फकीर को दिया उसकी जरूरत पूरा करने के लिए, और आलिम को दिया अपनी जरूरत पूरा करने के लिए, अपनी दुआएं लेने के लिए। समझ बोलो, अपना मर्तबा बढ़ाने के लिए। समझ बोलो भाई, अल्लाह वाले को दिया अपना मर्तबा बढ़ाने
لیے، اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے، اور فقیر کو دیا اس کی حاجت۔ میں نے کہا سنو، ہم حسین کا لنگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ حسین ہمیں بھی بادشاہ بنا دے۔ سبحان اللہ، سمجھ کے بولو بھائی، مچل کے بولو۔ بہت لمبی تقریر ہو گئی، میں بالکل آیا نہیں تھا، لیکن اتنا اچھا آپ کا ذوق و شوق دیکھا، طبیعت میری باغ باغ ہو گئی، دل میرا خوش ہو گیا، جی چاہا کہ بوڑھا آدمی بھی کچھ کہہ دے۔ کیوں بھائی؟ اور آپ لوگوں نے جس طرح سے محبت کے ساتھ جو کلمات سن لیے، تو ایک بات تو کہنے کا جی چاہتا ہے، اگر آپ لوگ کہو تو کہہ دیں۔ فاروق بھائی کہہ دیں؟ کہہ دوں؟ یہاں تو آپ ہمارے ساتھ ہو، یہاں تو آپ ہمارے ساتھ ہو، اور ہمارے دادا ہیں حسین، آپ یہاں تو ہمارے ساتھ ہو، بس اللہ قبول کر لے کہ وہاں بھی آپ ہمارے ساتھ ہو، جہاں دادا حسین ہیں۔ سب کے بولو بھائی، ارے مجلس کرنے والوں، ہم کا بولو، تمہاری مجلس کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جیسا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کے اعلیٰ دعا کے مقبول ترین مقام پر رات اور دن سجدے کر کے اور عبادت کر کے روزے رکھ کے بھی کوئی شخص اللہ کو راضی کرنا چاہے گا، اور میری اولاد کے لیے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی بغض و عداوت و کینہ اور کپٹ اور کھوٹ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہودیوں میں حشر میں ڈال دے گا، اور اس کا حشر یہودیوں میں۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، کبھی کبھی آپ حسن حسین کو بھول کر صرف سیدوں کی طرف بڑھ جاتے ہو، اور آپ کی زبان جو ہے سیدوں کی طرف، آپ کا دل سیدوں کی طرف سے جو میلہ ہونے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم برکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سید نہ ہو، آپ جو بولو، اگر کوئی سید نہ ہو، اپنے آپ کو سید بتا رہا ہو، آپ ادب کر لیجئے، انعام مصطفیٰ دیں گے۔ آپ جو بولو بھائی، انعام کون دیں گے؟ مصطفیٰ دیں گے، سرکار انعام دیں گے۔ تو اپنا گھاٹا کبھی نہ کر لینا، اور کبھی آلے رسول کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے دل میں بدگمانی نہ لینا، اس لیے کہ اس کا انعام آقا عطا فرمانے والے ہیں، اس کا انعام کون دینے والے ہیں؟ مصطفیٰ دینے والے ہیں۔ تو بس اس مجلس کی آخری ایک بات میں کہہ کے گزرتا ہوں کہ آقا مدینے کی گلی میں آ رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک سب سے میلا کچیلا کالا کنوٹا پھٹے حال بچہ، وہ آقا نے دیکھا اور دوڑ کے اس کو سینے سے لپٹا دیا، ایک دم پھٹے حال، ایک دم غریبا چاک، بال گرد و غبار، چہرہ ہٹا ہوا، لباس پھٹا، مصطفیٰ چوم رہے، کلیجے سے لگا گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہاتھ جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، اتنے حسین بچے، اتنے خوبصورت بچے، اتنے خوشپوش بچے، خوش لباس بچے، اتنے اعلیٰ ترین بچے، اتنے حسین و جمیل بچے چھوڑ کر آقا آپ نے میلے کچیلے کالے کنوٹے حبشی بچے کو لپٹایا۔ فرمایا میں نے کالے کنوٹے حبشی اور حسین ترین کو نہیں لپٹایا ہے، میں نے عاشق حسین کو لپٹایا۔
से देखा था, मेरा हुसैन आगे आगे चल रहा था, मेरा हुसैन आगे आगे चल रहा था। जहां हुसैन के कदमों के निशान बन रहे थे, ये बच्चा वो निशान कदम चूमता जा रहा था, ये निशान कदम चूमता जा रहा था। मैंने काले कलूटे को नहीं निपटाया है, आशिक़े हुसैन को निपटाया है। इस मौके पर मैं आपको ये दावत देना चाहता हूँ, आप भी हुसैन के आशिक बन जाइए। चल के बोलिए, आप भी हसन के आशिक बन जाइए, आप भी अहले बैत के आशिक बन जाइए। आप आशिक़े हुसैन। और सुनो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये तो रोटी वाले लोग हैं ना, क्या है ये? हाँ, रोटी बोटी लबोटी 30 चैनल चलाने लग गए। अब आप बताओ, खाने का ठिकाना नहीं, ये करोड़ों रुपया कहाँ से ला रहे हैं? अरे बोलो ना भाई, सऊदी से, अमेरिका से, ये काहे का पैसा है? मैं तो एक बात कहूंगा, एक खुददार मुसलमान, एक खुददार मुसलमान साहिब ईमान, वो इंतहाई गुर्बत की दिन क्यों न काट ले, ज़कात मांगने नहीं जाता। गलत में बोलना, तुम्हारा दिल गवारा कर रहा हो तो हाथ उठा के कहो बेशक जाएगा। गरीब बोलो नहीं जाएगा, उसकी गैरत गवारा नहीं करेगी। ये कैसे बेगैरत हैं जो ज़कात खा खा के मोटे हो रहे हैं, और ज़कात खा खा के और जना बातें ज़बान से निकाल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हुसैन, तुम कल भी ईमान वालों के दिल में थे, और आज भी हुसैन तुम ईमान वालों के दिल में जलवागर हो। तब के बोलो, और कल क़यामत में जब सब लोग भागेंगे अपने इमामों के पीछे और हम दौड़ेंगे इमाम हसन इमाम हुसैन के पीछे, अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको हुसैन हसनैन की मोहब्बत अता फरमाए। सैयदुल उलमा सैयद अली मुस्तफा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक शेर पे मैं बात को पूरी करता हूँ। वो फरमाते थे, हसनैन की नालैन पे दो नैन तसद्दुक़, हसनैन की नालैन पे दो नैन तसद्दुक़, और दो नैन तो क्या चीज है, कौनैन तसद्दुक़। अमल
نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا اپنی، اے شفیع امم لاج رکھنا اپنی، تم پہ ہر دم کروڑوں درودو سے یادوں سے معمور سینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان بھی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان بھی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پھر بلا لو مدینے کوثر کو، پھر بلا لو مدینے کوثر کو، یہ تو روتے ہیں باغ دیدار کو، یہ تو روتے ہیں باغ دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درودو سلام۔ صلاۃ و سلام علیہ نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیہ، بیٹھ بیٹھ بیٹھ، صلاۃ و سلام علیہ۔ صبح نکلا اور ایئرپورٹ کے لیے، اور شام کو 6 بجے 4:30 بجے میں اتر گیا سرکاری سے ایئرپورٹ پہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسی عظیم الشان آپ نے تقریر سماعت کی اور ایسا عظیم الشان خطاب آپ نے سنا۔ ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ عمل ہیں، یہ کیا ہے بولیے؟ عمل ہیں۔ ان سب سے پہلے ایمان چاہیے۔ جب تک ایمان نہیں آئے گا اس وقت تک عمل کوئی کام آئے گا بولیے؟ اب ایمان کیا ہے بولیے؟ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان خالی لا الہ الا اللہ نہیں ہے، ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، یہ لوگ ایک حدیث پکڑے ہوئے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ فقط دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھیے جنت میں جائے گا۔ یہ کم وقتوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ کیسے سکتی ہے؟ اس لیے کہ حدیث سمجھنے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کہتے تھے حضور، تو فقط امت محمد کی بات ہوتی۔ ارے مصطفیٰ تو آدم صفی اللہ سے عیسیٰ روح اللہ تک سب کی رسالتوں کو منوا رہے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، وہاں سے شروع کر کے اور محمد رسول اللہ تک یہ ساری رسالتیں اور نبوتوں کا وہ کیا آخر تک ہو گیا؟ کیا عورتوں میں بھی بہنوں بیٹھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ یہ بچے جو عمر میں چھوٹے ہیں لیکن عشق میں ہم سے بڑے ہیں نا،
میں ان بڈھوں سے کہوں گا کہ اپنا عشق تم بھی محسوس کرو. یہ بڈھے خالی عشق میں اب دانت توڑوا کے بیٹھ رہے ہیں. انہی بچوں کا جو حوصلہ آپ نے بڑھایا ہے، انہی بچوں کے حوصلے سے آپ اپنے اس گاؤں کو، جو گاؤں میں جتنی معلومات مجھے ہے، یہ وہ گاؤں ہے جس گاؤں سے کوئی بھوکا لوٹ نہ سکا. تو بولو بھائی، اس گاؤں کی تاریخ ہے کہ یہاں کوئی وہابی پر نہیں مار سکا. اب آپ اگر اس گاؤں کی حفاظت نہیں کرو گے اور اس گاؤں کو بچوں کے حوصلہ افزائی دل کھول کے نہیں کرو گے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ دوسرے لوگوں کو گھسنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ارے کون نہیں ملے گا؟ نہیں ملنے دیں گے ہم لوگ. بولو نا. ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بابا جان کا یہ کشمیر سلامت رہے. دور و نزدیک سے آنے والے جس قدر بھی حسن حسین کے دیوانے، اہل بیت اطہار کے عاشق وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. جس نے جس طرح سے اپنا گلدستہ محبت و عقیدت شہیدان کربلا اور حسنین کریمین اور رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا اور اصلاح امت کی باتیں کی، پروردگار ہم سب کے اس ذکر و اذکار کو قبول فرما دے اور اس میں جو کمیاں ہیں اپنی رحمت سے پوری فرما دے. اور مالک و مولا ان بچوں کو، ان کے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب اور خاص طور پر میری التجا و دعا ہے کہ اس گاؤں کے وہ بزرگ جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں، اس گاؤں میں عشق و محبت کی بنیادیں رکھی ہیں، ان کی قبروں کو نور سے معمور فرما، ان کی اعلیٰ درجے میں مغفرت فرما. اور مالک و مولا ہمارے عقیل بھرمار کو پروردگار جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وہ ایک دیوانہ تھا، وہ ایک عاشق تھا کہ جو ہر کام میں ہر جگہ آگے کھڑا ہو جاتا تھا. ایسے ہی ہمارے یہاں کے جتنے میری نظروں کے سامنے میرے پیارے ہیں، اگر میں ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت لمبی لسٹ ہو جائے گی، لہذا آپ خود سمجھ لیجئے کہ میری نگاہیں جنہیں دیکھ رہی ہیں یہ سارے کے سارے اللہ ان سب کو سلامت رکھے. اور جتنے دور دور سے آئے ہیں ہر قدم پہ عشق حسین کا انعام اللہ انہیں عطا فرمائے. اور اس بات کہ لنگڑے نے آمین نہیں بولو، وہ ایک لنگڑا جو تیل سے لے کے اور تلیہان تک بیچ رہا ہے، نہیں سمجھے؟ ہاں نہیں، اس خبیث نے پورا ہندوستان ہلا دیا ہے. آپ سوچو ذرا سا کیسے کیسے رات دن مصیبت اٹھا کے لوگ اپنے دو چار پیسے جمع کر کے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، اپنے گھروں کو بنانے کے لیے، اپنے بال بچوں کے ارمان پورے کرنے کے لیے کیا چوری کر کے لائے تھے، ڈکیتی ڈال کے لائے تھے، کسی کے گھر سے لوٹ کے لائے تھے؟ محنت مشقت کر کے رکھا تھا جمع. ارے گھر میں جمع کیا، محنت مشقت سے جمع کیا، بولو نا، خاک میں ملا دیا. سڑک کے بولو بھیا، 2,000 روپے کی لائن لگا کے اور رات دن قانون بدل کے ظالموں نے کیسا ابتر ماحول بنا دیا ہے. اے اللہ اپنی رحمت برسا دے، مسلمانوں کو بے حساب برکت دے دے، ایسی برکت دے دے، ایسی برکت دے دے کہ نہ لنگڑا دکھائی دے نہ لولا دکھائی دے. پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے تصدق میں اور اپنے پیارے ولیوں کے صدقے میں ہم سب کی تمام نیک آرزو تمناؤں کو پورا فرما. ہمارے احمد دادا نہیں رہ گئے، ہمارے پٹھن صاحب نہیں رہ گئے، ہمارے حسن صاحب نہیں رہ گئے، ہمارے یہاں کے حاجی عبد القادر نے کیسے پیارے ہمارے یہ گھر جو سامنے دکھ رہا ہے ہمارا ابراہیم دادا میاں، یہ ہمارے پیچھے گھر دیکھو، ہمارے سب پیاروں کا اللہ اکبر، یہ سب کو اللہ سلامت رکھے. ان لوگوں نے ہمیشہ اس گاؤں میں آنے والوں کی آبرو کو بلند و بالا کیا ہے. یہ ہمارے حاجی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عمر برکت عطا فرمائے. اور جب میں واپسی ہوں، میں نے جاوید پٹھان صاحب کو کہا، بھیا جاوید پٹھان صاحب
कासार वडोली तुम्हारे नाम पे मैंने लिख दिया है, इन बुजुर्गों के नाम से। तुम चाहे कुछ करो नहीं करो, लेकिन कासार वडोली तुम्हें संभालना है और यहाँ के अकीदों को संभालना है। यहाँ के मैं एक एक प्यारे का जिसका नाम मैं नहीं ले सका हूँ, खुदा को गवाह करके कहता हूँ, मेरा हाजी अमीर हो या हमारे क्या नाम अब्बा का है, सुलेमान अब्बा हो, और चाहे हमारे सारे प्यारे हाजी अब्दुल मजीद साहब हो, कोई भी हो, मैं जिनके नाम नहीं ले सका, मैं खुदा का वास्ता देके कहता हूँ कि मेरी तरफ से सबका नाम कबूल कर लो। सारे गांव के जितने बूढ़े बुजुर्ग सबके नाम आप खुदा का वास्ता है कबूल कर लो। और मेरी दुआ ये है कि परवरदिगार इन सबको हसन हुसैन के उस मुकद्दस नूरानी इश्क के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस वाला मकाम और इस गाँव को रहती दुनिया तक आबाद मैं अपने मुकर्रर खुसूसी के लिए बतौर खास दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इनकी जुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज को हमारे दिलों तक पहुँचाकर अमल की तौफीक अता फरमा और हम सबको पक्का सच्चा अहले सुन्नत वल जमात बना। और जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह लब्बे ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए। आप तमाम हजरात जानते हैं कि 36वां एनिवर्सरी सुन्नी इज्तिमा जो आज़ाद नगर में जारी और सारी है, कल बरोज इतवार कासा वडोली सुन्नी जामा मस्जिद से एक बस वहाँ पर जाने के लिए रवाना होगी जो मुफ्त होगी। फिर से एक मरतबा ये ऐलान समाप्त फरमाइए कि आज़ाद मैदान में जो सुन्नी इज्तिमा 36वां सुन्नी इज्तिमा जो कायम और सारी जारी है, इसके लिए कल तमाम हजरात वक्त पर पहुंचकर इस प्रोग्राम में शामिल होकर दावेदार हासिल करें। इसके अलावा हजरत ने जो ऐलान किया था सीडी के लिए कि जो हजरात सीडी खरीदना चाहते हैं, यहाँ पर मेरे बाजू में हमारे यात्री भाई साहब खड़े हैं, उनसे आकर वो सीडी कलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए एक कैसे 100 रुपये हदिया है सीडी का। जिन हजरात सीडी लेने के ख्वाहिशमंद है वो इस सीधे तरफ स्टेज के आकर सीडी को कलेक्ट कर लें।